کیا غازہ کا معدہ ٹوٹ گیا ہے؟ جس کا ڈر تھا کچھ ایسا ہی ہوا کہ ڈر یہی تھا کہ اسرائیل جب چاہے گا، اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ اس کو سیکیورٹی نہیں دی گئی فلسطین کو، اور سب کچھ اسرائیل کو دے دیا گیا معاہدے کے اندر۔ یہ سوچ بچار پتہ نہیں کیوں خالی رہ گئی کہ فلسطین کی سیکیورٹی کیا ہے، اور اسرائیل نے حماس کا بہانہ بنا کر پھر ایک دفعہ ہٹ کیا ہے غزہ کو۔ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ تو جب چاہے گا، اور اگر ابھی یہ اس کو کوئی روک بھی لے یا کچھ رک بھی جائے یا کوئی بات کچھ سنبھل بھی جائے، لیکن یہ تو کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بہانہ بنا کے، جو کہا جا رہا تھا۔ تو اتنے ملک کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے اسلامی ملک، دنیا کے ملک، سب کو بلا کے ٹرمپ نے یہ کیا ہے۔ کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال وقت بتائے گا بھی مزید، کیونکہ اسرائیل نے یہ کارروائی کیسے کی، یہ حیران کن بات ہے۔ اسرائیل کو لگام نہیں ڈال رہا، اور جس کا ڈر تھا کہ جب اسرائیل کو ایکشن لے گا تو ٹرمپ کچھ بھی نہیں بولے گا، تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جبھی سعودی عرب جو گیا ہے، پلان بنایا کہ جی جو ہم معاہدہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، کہ پاکستان پہ حملہ تو ہم پہ حملہ، ہم پہ حملہ تو پاکستان پہ حملہ۔ اب سعودی عرب سے محمد بن سلمان کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ تو امریکہ پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ تو ہم پہ حملہ۔ امریکہ اسرائیل کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نہ مسلمانوں کو نہ عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اپنا بلاک بنائیں، اپنے بلاک کو تگڑا کریں، سارا سسٹم اپنا بنائیں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے آپ کو، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ وہ ٹرسٹ جو قطر نے کیا تھا اس کا دیکھ لیں کیا حال ہوا۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ معاہدے مسلمان ملکوں سے ہی کریں، ٹرکی سے کریں، ایران سے خفیہ معاہدہ کر لیں، پاکستان سے آپ نے کر ہی لیا ہے، اور پاکستان کافی ہے۔ امریکہ پہ دوبارہ کیسے بھروسہ کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے بات۔ بہرحال اب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل نے اٹھ کے کس طرح مزے سے بات اس پہ غزہ پہ حملہ کر دیا، اور کتنے بندے شہید کر دیے وہاں پہ۔ تو کیا ہوا یہ معاہدہ؟ کیا ڈرامہ ہے یہ ٹرمپ کا اور اسرائیل کا؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بڑا کلیئر کٹ ہے۔ سب مسلمان ملکوں کو، عربوں کو اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ امریکہ، اسرائیل، بھارت، سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان پہ بھروسہ کرنا اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے۔ اصل بات یہ ہے، پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی بات۔ بہرحال اب دیکھیں یہ ہو گیا۔ ٹرمپ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکا، ابھی اس نے کوئی بیان بھی نہیں دیا اس کے بارے میں کہ اب ترکیہ کے اردوغان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ تو بات بڑی پھیل جائے گی، اور یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا سارا معاملہ۔ ترکی تو ہمیشہ اس بات کو کہتا ہے کہ کوئی پکا معاملہ کریں، پکی ڈیل کریں، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پاکستان، ٹرکی اور ایران کا ٹرائنگل بنائیں، اور عرب ان کے پیچھے آ جائیں۔ یہ سب سے بڑا معاہدہ ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ سارے اسلامی بلاک کو اکٹھا کر کے وہ پیچھے آئیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کیا کرتا ہے۔ یہ اپنی کمزوریاں چھوڑ دیں، طاقتور بنے، اور طاقتور اس طرح ہی بنا جائے گا کہ جب آپ صحیح سوچ رکھیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہیں گے، جرأت مندانہ فیصلہ کریں گے۔ جیسے پاکستان آج کل نہایت جرأت مندانہ فیصلے کر رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے جرأت مندانہ فیصلہ کریں، اور ایک حقیقت جو عیاں ہو چکی ہے، جو راز کھل چکا ہے، اس کو دوبارہ شامل کرنا کہاں کی عقل مندی۔ مجھے تو لگتا ہے وسلم کی پریڈکشن پوری ہو کے رہے گی، جو عربوں کے بارے میں انہوں نے کہی ہے وہی نظر آ رہا ہے مجھے، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں۔ اب تمام اسلامی ممالک کا بچاؤ اسلامی بلاک میں ہی ہے صرف، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو چین کو شامل کریں۔ چین آپ کا ساتھ دے گا۔ کسی اور کو باہر سے اگر شامل کرنا ہے تو وہ چین ہی ایسا ملک ہے جو کسی کے اندرونی معاملہ میں مداخلت نہیں کرتا۔ وہ ٹریڈ چاہتا ہے، مذاکرات چاہتا ہے، انصاف کہتا ہے کہ سب جگہ انصاف ہونا چاہیے۔ وہ اسرائیل کو بھی کہہ چکا ہے کہ اگر میں تمہارا مسئلہ 2 منٹ میں حل کر سکتا ہوں، اگر تم 67 کی پوزیشن میں واپس چلے جاؤ۔ اسرائیل مانتا ہی نہیں واپس جانے کا۔ تو جو میں نہ مانوں والی رٹ اس کی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں اسے امیدیں کیسی لگا رہے ہیں۔ اور پھر جو اس کا سارا سپلائی لائن والا بندہ ہے، جو اگر کرنا بھی چاہے تو وہاں لابی اتنی اسٹرانگ ہے ان کی، میڈیا پہ اتنا ہولڈ ہے کہ وہ اگر چاہ کے بھی شاید نہیں کر سکتا، یا پالیسیاں ان کی ایسی ہیں کہ دباؤ رکھیں عربوں کے اوپر۔ بہرحال اس کو بہت غور طرف دیکھنا چاہیے کہ جو کہا گیا تھا وہی ہوا۔ غزہ کے معاملے میں سیریس ہونا چاہیے، کیونکہ آج غزہ میں یہ معاہدہ ٹوٹا ہے، کل کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ ہو جائے گا، کسی عرب ملک پہ حملہ ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے فوری طور پہ اسلامی بلاک کو مضبوط کریں،
ٹرکی، پاکستان، ایران، یہ سب کا ایک ٹرائنگل بنے، پاکستان کی دوستی سب سے ہے، یہ بنائیں اور مضبوط کریں تاکہ کوئی دشمن کسی قسم کی اگر پاکستان، عرب ممالک اور مسلم ممالک پہ کوئی حرکت کرتا ہے 1000 دفعہ سوچے گا، ربل تو کر ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں، کیوں اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے؟ اصل بات یہ ہے۔ میں ہوں جمال ناصر، آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔